گاڑی ہماری کچھ عرصہ ویٹنگ میں رہی آفٹر پینٹ، اور ایک دو اور پروجیکٹس آئے ہوئے تھے، ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے تھے. انہی کے ہی پروجیکٹ تھے جن کی یہ گاڑی ہے، اور اب ہم اس کو لائن اپ کر دیا ہے فائنل پروسیسنگ کے لیے، اور ابھی ہم اس کا انٹیریئر آج سے تیار کرنا شروع کریں گے، اور باہر سے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی بھی ہیں ساری کمپلیٹ کریں گے. It is dusty, very dusty. کارپیٹ نکال رہے ہیں اور ہم اس کا سارا انٹیریئر ریموو کریں گے انکلوڈنگ ڈیش بورڈ، اور یہ پوری اندر سے ڈیٹیل میں گاڑی کلین ہوگی، صاف ہوگی، دوبارہ سے فریش بن کے یہ اسمبل ہوگی. کارپیٹ کے اوپر کا ریگزین باہر آ گیا، باقی کارپیٹ باہر آ رہا ہے. سارا سامان باہر آ گیا ہے، اور ابھی سارا نہیں آیا، ابھی ڈیش بورڈ سے باہر آنا ہے. ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں نا ان گاڑیوں میں ایک ڈیفیکٹ ہے پاکستانی، ان کرولا میں فیکٹری سے آتا ہے. یہ جتنی بھی 2008 9 10 11 12 ماڈل گاڑیاں ہیں نا، یہ جو شیپ چلی تھی کرولا کی جو یہ ہم تیار کر رہے ہیں، اس شیپ میں انہوں نے اندر اس گیئر کے ساتھ یہ والا ایک ساؤنڈ ڈیڈننگ میٹیریل لگایا ہوا ہے یہ، اور آپ اس میٹیریل کو یہاں سے توڑ کے اس کو سونگیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ والے تمام جو ٹویوٹا کے ماڈل ہیں ان کے اندر ایک بہت گندی اسمیل ہے، اور وہ اس کی وجہ سے. یہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ راٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹوٹ رہا ہے، سارا کریک ہو گیا ہے، ٹوٹ بھی رہا ہے، اور یہ بہت اسمیلی ہے، اور بڑی ہی گندی ان گاڑیوں میں ایک اسمیل ہوتی ہے جو گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتی ہے. تو یہ اب سارا جو اس کا یہ راٹن جو یہ میٹیریل ہے یہ ہم ریموو کریں گے، اور اس گاڑی میں جو اسمیل کا پرابلم ہے وہ نکالیں گے. دوسرا ان گاڑیوں میں ایک بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ یہ ایڈجسٹر ادھر پڑا ہوا ہے. اب یہ والا ایڈجسٹر جو ہے اس کو ہم کوٹ کریں گے، فوم کوٹ کر دیں گے، ورنہ یہ آپ دیکھیں یہ گاڑی کھڈے سے گزرے گی تو گاڑی کے اندر سے کھڑک کی آواز آئے گی جو سمجھ ہی نہیں آنی کہ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ بھی ابھی ٹھیک ہوگا. تیسرا اس گاڑی کے کیبن میں جو اس وقت فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا جو پیچھے اس کا فیول پمپ والا سیکشن کا کور جو ہے یہ سٹک نہیں ہوا. یہ بھی اب ہم اس کور کو سیدھا کریں گے اور اس کو ہم سلیکون پیسٹ کریں گے گاڑی کے ساتھ پراپر، تاکہ اس کے انر کیبن میں کہیں سے کوئی ہوا، مٹی، اس ٹائپ کی کوئی چیز نہ آ جائے. اندر کے پینل سارے ادھر آئے ہیں اور بہت سارے ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں. اب ان کی ایک ایک پینل کی واشنگ ہوگی کمپلیٹ آگے سے پیچھے سے، اور اس کو ہم سٹیک کرتے جائیں گے جہاں جہاں اس کا صاف سامان پہنچتا جا رہا ہے، اور جس وقت کمپلیٹ ہوگی گاڑی تو اس کو ہم اسمبل کریں گے. یہ پیچھے سے اس کے پینل کی کرنٹ کنڈیشن. ڈیش کا اپر پورشن باہر آ گیا ہے، اور جو اندر سے جو یہ بولٹس ہیں ان کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے. اس کا اے سی کا کام کبھی بھی نہیں ہوا گاڑی کا. اس کا اے سی اندر سے فریزر باکس وغیرہ ہمیں گندا ملے گا، اس کے اوپر ہم کام کرنے لگے. یہ جی اب اس گاڑی کے انٹیریئر پہ کام شروع ہونے لگا ہے، اور آج ہم اس کا چھت اور باقی چیزیں سارٹ کریں گے. یہ آپ دیکھیں بالکل براؤن کلر کی ہے اس کا، اگر آپ پہلے کلر پہ غور کریں. یہ لائٹس بھی بالکل گندی ہیں، براؤن شیڈ میں ہے اس وقت اس کی
रूफ का शेड और जो डैशबोर्ड के अंदर के हालात हैं वो भी बहुत ही, गाड़ी में बहुत डस्ट है और बहुत गंद है। और नीचे से भी ये बिल्कुल बहुत ही गंदी है। तो वो इसका पूरा कैबिन प्रिपेयर करने लगे हैं। ये वाला गेयर नॉब सिस्टम हम इसका रिमूव करेंगे। ये जिसके नीचे ये वाला जो स्मेली रबर है, ये वाला रबर सारा इसका रिमूव होगा। और डैशबोर्ड की ये ऑफ वाइट बोन रिमूव करेंगे और इसका एसी और डायरेक्शनल कंट्रोल और सारी चीज़ें इसकी बाहर आएंगी। डैशबोर्ड की लोअर पोर्शन बाहर आ गया और इसके अंदर बहुत सारी आफ्टर मार्केट वायरिंग लगी हुई है। जैसे ये वाली सारी वायरिंग ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है। ये पीछे एक वायर जा रही है, ये आफ्टर मार्केट है। हम ये वाली सारी वायरिंग जितना कुछ भी आफ्टर मार्केट है, ये जैसे ये कट आउट लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है। इसकी भी यहाँ से वायर्स जा रही हैं और पूरे डैशबोर्ड के पीछे बहुत सारी आफ्टर मार्केट वायरिंग है। तो ये वाली वायरिंग हम सारी इसकी रिमूव करके इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड कर देंगे, ताकि कोई भी रिस्की वायरिंग कोई चीज़ गाड़ी में ऐसी ना हो कि जो कल को गाड़ी के लिए प्रॉब्लम बने। एक इम्पॉर्टेंट बात हम अपने व्यूअर्स को बताएं, ये वाली गाड़ी इंटीरियर वाइज बहुत डस्टी हो गई। में पता लगता था कि बहुत ही बुरी हालत में है गाड़ी, अंदर बैठ के फीलिंग होती थी। इसकी जो एक रीज़न है ना, बड़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इस गाड़ी में ख़राब थी, जिसकी वजह से ये इस कंडीशन में पहुंची है मेनली, वो ये कि ये आप देखें, ये गाड़ी का फ्रंट बॉनेट है, इंजन है, और ये यहाँ से इसकी एक मेन वायर हार्नेस आ रही होती है जो अंदर बॉडी और इंजन के पॉइंट पे पहुँचती है। ये वाली आप देखें वायर हार्नेस है, ठीक है। इस वायर हार्नेस में एक रबर जो है, ये इसने इस वायर हार्नेस को सील किया होता है। इस गाड़ी में एम्प फिट हुआ और फ्रंट फॉग लाइट्स फिट हुई। ये जो रेड वायर जा रही है ये एम्प की है, और ये जो पीछे से एक ब्लैक वायर आ रही है ये अगली फॉग लाइट्स की है। और ये डेकोरेशन मार्केट में जिस वक्त आप जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी हमें आप एम्प फिट कर दें या फॉग लाइट फिट कर दें, तो वो उनको ये नहीं होता कि वो गाड़ी की कोई लीकेज बॉडी में इंड्यूस कर रहे हैं कैबिन में, और वो ये रबड़ अमूमन हटा के ये वाली 2 तारें गुजार के आपको चालू करवा देते हैं और कहते हैं कि जी आप पे कर दें। तो ये जो है मामला, इसकी वजह से होता क्या है कि जिस वक्त गाड़ियाँ तो हाई स्पीड हो गई हैं, तो आगे से जो एयर प्रेशर बिल्ट हो रहा होता है, ये इसको फायरवॉल बोलते हैं। ये इंजन और अंदर कैबिन के दरमियान में होती है। इसके अंदर एयर प्रेशर बिल्ट होता है और एयर प्रेशर यहाँ से अंदर कांस्टेंट लीक होता रहता है। यहाँ गर्मी भी बहुत होती है क्योंकि आगे से इंजन की हीट निकल रही होती है रेडिएटर की, वो गर्म हवा भी अंदर आती रहती है, मिट्टी भी अंदर आती रहती है, आवाज़ भी अंदर आती रहती है, और गाड़ी की जो कैबिन की सीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है और गाड़ी में एम्प लग जाता है और फॉग लाइट लग जाती है। तो अब हम इसको ये वाली एम्प वाली वायर भी इसकी रिमूव करेंगे, ये फॉग लाइट वाली वायर भी रिमूव करेंगे, और हम इस रबर को बिल्कुल सील करके बिठाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये रबर एक्चुअली कैसा होता है। इसको आप करंटली देख लें और अभी आपको ये है जी वो रबर जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, और आप ये देखें कि इस रबर के आगे यहाँ कितनी डर्ट एक्यूमुलेट हुई है। और जो ये गाड़ी मेरे पास आई तो ये क्लाइंट मुझे कहते हैं कि जी गाड़ी के अंदर साउंड प्रूफिंग का मसला है, इसके अंदर इंजन की आवाज़ आती है। तो ये दिस वाज वन ऑफ द मेन रीज़न जो ये गाड़ी में बाहर से हवा, मट्टी, आवाज़ और डिफरेंट जो बाहर का इफेक्ट है वो गाड़ी में आ रहा होता है। गाड़ी बिल्कुल न्यू वाली फील बिल्कुल भी नहीं देती आपको जैसे न्यू गाड़ी होती है। तो आप ये देखें कितनी डस्ट सिर्फ इस जगह से अंदर ऐड होती गई है और वो फिर पूरी गाड़ी में ऐड होती रही है। तो ये वाला एक मामला अब हम सही करेंगे। इस वाले रबर को एक्चुअल अपनी लोकेशन में जैसे ये सील्ड बैठता है इसको सील्ड बैठाएंगे, फिर अंदर से ये सारा सामान रिमूव करेंगे, सबकी क्लीनिंग होगी, फिर इसकी फिटिंग होगी। अब ये रबर हूड अपनी एक्चुअल जगह पे बैठ गया और ये वाला जो खुला हुआ था सेक्शन ये सील हो गया।
اتنی وائرز تھیں گاڑی میں جو آفٹر مارکیٹ ڈلی ہوئی تھیں، ہم نے ساری ریموو کر دی ہیں. صرف ریئر ویو کیمرے کی وائر ہم نے رہنے دی ہے، اس کو بھی ہم بالکل سٹینڈرڈ وائرنگ کے ساتھ پن اپ کریں گے جس وقت گاڑی کمپلیٹ ہوگی، اور وہ اس کے اسٹیریو کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے کہ گاڑی کا ریئر ویو کیمرہ فنکشن کرتا رہے. اب دیکھیں جی یہ کتنا لیس میسی ہے آفٹر آل unnecessary وائرنگ ریموول. جو یہ وائرز کٹ ہوئی ہوئی تھیں ان سب کو ہم ریسٹور کر دیں گے، اور جو اس کے ایکچوئل کنیکشنز ہیں اس کے اندر چلی جائے گی. گیئر والے سیکشن کو ہم نے ریموو کر دیا ہے، اور اس کے اندر یہ جو نیچے جو یہ ہے یہ انتہائی اسمیلی ہے. یہ روٹن ربر ہے، اور یہ تمام جو 2009 10 11 12 ماڈل جتنی بھی کرولاز تھیں ان سب میں یہ والا ربر لگا ہوا تھا. اور یہ جا کے ٹوئٹا نے جو اس سے اگلی شیپ آئی اس کے اندر جا کے یہ والا پرابلم سولو کیا. اور اس کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ یہ ربر ود ایج راٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی اسمیل چھٹنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس وقت میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوں اور اونلی آئی نو کہ یہ کتنی اس کی گندی اسمیل ہے. اور یہ ابھی تک ہم بہت ساری گاڑیوں کے ریموو کر چکے ہیں اس والے ماڈلز کے، تو اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ یہاں ہم جو ٹوئٹا نے نیکسٹ ماڈل میں نمدا لگا دیا تھا ہم بھی اس کو ریموو کر کے اس کی جگہ نمدا لگا دیں گے. تو یہ پورا یہ ادھر بھی رائٹ سائڈ پہ بھی یہ کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے، نیچے تک جا رہی ہے، ادھر بھی ہے. اور جب تک یہ نہیں نکلے گا اس گاڑی کے اندر کی جو کیبن کی جو اسمیل ہے وہ نہیں جاتی. اس کی ایک ڈسٹنکٹ سی اسمیل ہے جو ان تمام کرولاز کے ماڈل میں ہے. تو جن کے پاس یہ والی کرولا ہے وہ سمجھیں گے یہ والی بات. بٹ اس گاڑی کی اتنی مارکیٹ اس بات سے خراب ہوئی کہ مطلب گاڑی کا ایک ایکسپیرینس ہی صحیح نہیں ہوتا کہ گاڑی کے اندر آپ جب بھی کیبن میں بیٹھیں گے تو اس میں ایک عجیب سی آڈ سی اسمیل آئے گی. تو یہ اب کل یہ ریموو ہوگا. آج کا دن ہم اب کلوز کرنے لگے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں اس کی اتار لی ہیں. کل اس کا اسٹیئرنگ اور الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ یونٹ اس کا ریموو ہوگا. یہ والی بار ہم اٹھائیں گے اور اس کا اے سی کے بلور اور فریزر باکس اور ڈائریکشنل کنٹرول اس کا باہر نکالیں گے. اور دوسرا کل ہم اس کا روف اس کی ساری اندر کی روف لائننگ کلین کریں گے. یہ جی ڈیش بورڈ کی جو نیچے والی بون ہے یہ بھی کلین ہو گئی ہے. آگے سے بھی بیک سائڈ سے بھی بالکل کلین ہے. اور یہ لائٹیں ابھی اس کی ریسٹور ہوئی ہیں، ساری اس کی کلیننگ ہوئی ہے، بالکل سیٹ ہے، ایز گڈ ایز نیو. اور باقی چیزیں ابھی اس کی واش ہو رہی ہیں گاڑی کی آہستہ آہستہ. یہ بھی گاڑی کے فرش کی حالت میرا اسٹیئرنگ کالم از آؤٹ. اس کی اس وقت ہم گیس جو ہے وہ ریموو کر رہے ہیں، اور یہ اس کا ایئر کنڈیشننگ یونٹ اور یہ والا ڈائریکشنل کنٹرول ابھی ہم اس کا باہر نکالیں گے. یہ جی گاڑی کا اے سی اور بلور یونٹ ہیٹر یونٹ سارا باہر آ گیا ہے، ڈائریکشنل کنٹرول. اور یہ نیچے سے اور یہ پیچھے سے بھی اس کی کلیننگ صفائی ہوں گی. ایکسیلیٹر پیڈل بھی اس کا باہر آ گیا، ایکسیلیٹر پیڈل بھی ہم اس کا سیٹ کریں گے. یہ جی اس کا اے سی کا بلور یونٹ نکلا اور اس کی حالت دیکھیں. یہ اس کی کرنٹ حالت ہے. اٹس ناٹ دیٹ بیڈ بٹ اٹ از ڈسٹی. یہ اے سی کا مین یونٹ نکلا ہے اور اس کی حالت یہ ہے جی وہ جس سے آپ
ایئر چینج کرتے ہیں فیس پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ. یہ بڑا ڈسٹی ہے اور بڑا رف سی موومنٹ ہے اس کی. اس کے اندر ایسے کر کے یہ سیکشنز اندر کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ والا سارا کچھ یہ ڈسمبل ہوگا, یہ کلین ہوگا. اور یہ اس کی جو ہیٹر پائپس ہیں یہ تھوڑی سی یہاں اس کی ٹپس پہ کروجن ہوئی ہوئی ہے. یہ ہم دیکھیں گے اندر سے اس کی ہیٹر کوائل کس کنڈیشن میں ہے. اور جو اس کی اے سی کی جو فریزر کوائل ہے اس کی حالت یہ ہے, یہ آپ غور کریں, بالکل کلوگڈ ہے. یہ بھی ہم اس کی کولنگ کوائل ریموو کریں گے اور یہ ساری کولنگ کوائل اندر سے کلین ہوگی. یہ کھلتی ہے تو آپ کو کلیئر دکھائیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے. یہ اس کا الیکٹرانک ایکسیلیٹر پیڈل ہے اور یہ تھوڑا سا ایسے رف سی فیل دیتا تھا, ہارڈ تھا پریس کرنے میں. اس کو بھی ہم کھولیں گے, کلین کریں گے, اس کی سلیکون کوٹنگ ہوگی اور یہ بند ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے فیل کرے گا جیسے برانڈ نیو گاڑی کا ایکسیلیٹر پیڈل ہوتا ہے, سافٹ اور اسموتھ ہو جائے گا. یہ اتنا ہم نے ریموو کر لیا ہے. یہ وہ تھا جو باڈی سے ڈیٹیچ ہوا تھا, یہ ایزیلی ریموو ہو گیا ہے. ایک یہ ریموو ہوا پڑا ہے, کچھ یہ ریموو ہوا پڑا ہے. بٹ یہ کہ یہ اس کو اب جو باقی ریمیننگ ہے یہ ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ریموو کرنا. بلو یونٹ از ریڈی, بٹ اس کا یہ والا فوم ہم ریپلیس کریں گے اور یہ والا فوم بھی ہم دیکھیں گے آفٹر ڈرائنگ کہ یہ ٹھیک سیلنگ کر رہا ہے. ان کیس اس کی سیلنگ ویک ہوئی تو یہ والے دونوں فوم ریپلیس کر دیں گے. اس کا اے سی, ہیٹر اور ڈائریکشنل کنٹرول اب ہم اس کو ڈسمبل کرنے لگے ہیں. یہ ہے جی اس کے اے سی یونٹ کی کنڈیشن. اس کو نیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا ڈیش بورڈ اور یہ ساری چیزیں کھولی اور اس گاڑی کو ہم جتنا بھی کلین کر لیتے, جو ایئر اس میں سے پاس ہوگی وہ والی ایئر جو ہے اس کے اندر وہ والی کلینلینس نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی میں کلینلینس ہو. اس کے اندر یہاں آپ دیکھیں تھوڑی سی وائٹش کروجن بھی ہے اور یہ کروجن جو ہے یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا جو یہ ایلومینیم ہے یہ ڈیمیج ہو رہا ہے. تو اس کی اے سی کی گیس لیک نہیں ہوئی تھی, بٹ یہ اگر اسی طرح ہی اسی حالت میں یہ گندا چلتا رہتا تو اس کی اے سی کی گیس بھی لیک ہو جانی تھی. اور جو ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے ایک دفعہ کلوگ ہوا ہے اور اس کے اوپر کسی نے برشنگ کر کے اس کو ہلکا سا, جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ایئر اس کی دوبارہ سے چالو کر دی ہے. بٹ یہ پرفیکٹ کلین باہر ریموو ہو کے ہی ہوتا ہے اور یہ ریموو نہیں کیا گیا. یہ ابھی ہم اس کو مزید فردر کھولتے جا رہے ہیں. یہ اس کا باہر کا کور ہے اور یہ بھی ہم باہر نکالیں گے, پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی اوور آل کنڈیشن کیا ہے. یہ جی ہم نے یہ ایکسپینشن والو اس کا ریموو کر کے یہ ویپریٹر اور جس کو فریزر بکس کو کہتے ہیں, اس کو ہم نے فریزر کوائل کہتے ہیں, ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے. اور اس کے اندر ہم نا وی ڈونٹ وانٹ کہ اس کے اندر ایک ڈسٹ بھی ایک اسپیک بھی ڈسٹ کا اس کے اندر جائے, کیونکہ اگر وہ جائے گا تو وہ بعد میں اس کے اسی سسٹم کے اندر موو کرتا رہے گا. ہم اس میں پانی بھی نہیں جانے دینا چاہتے, ڈسٹ بالکل بھی نہیں جانے دینا چاہتے. تو ابھی ہم اس کو سیل کریں گے, اس کے اندر ہم ٹیشو رکھ کے اور اس کو ٹیپ کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی پانی کوئی موئسچر کچھ نہ آ جائے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کی واشنگ کریں گے اور ڈرائنگ کریں گے. یہ جی تقریباً 2 گھنٹے کی اسکریپنگ کے بعد یہ سارا ریموو ہوا ہے اور اب اس کو پیٹرول سے صاف کر رہے ہیں تاکہ جو ریمیننگ ہے وہ بھی اتر جائے اور اس میں کوئی اسمیل فیکٹر نہ رہے گاڑی میں.
یہ اتنا بڑا تھیلا اس گاڑی میں سے نکلا ہے اس سارے میٹیریل کا. یہ میٹیریل اسکریپ ہو گیا ہے بٹ یہ کہیں کہیں پیچھے جو تھوڑا تھوڑا سا لگا ہوا ہے یہ ریموو کر رہے ہیں. یہ جی اب ہم اس کی واشنگ کرنے لگے ہیں. یہ والا اس کا ہم نے سیل کر دیا ہے جو جہاں سے پوائنٹ آ رہے ہوتے ہیں. یہ جب اس کی فردر ڈسمبلنگ ہونے لگی ہے. یہ دیکھیں جی اے سی کے ڈائریکشنل کنٹرول کے پارٹس کتنے گندے ہیں. یہ بھی اب سارے کلین ہوتے جائیں گے اور ان کو ہم سٹیک کرتے جائیں گے. جب سب کلین ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس کی فٹنگ ہوگی. یہ جی پچھلے اسپیکرز اس کے اندر 2 پیچوں سے یہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور یہ ہل رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں اسپیکر نے لگ کے اپنا نشان بھی ڈالا ہوا ہے. اور یہ اسپیکر ابھی ریموو کرنے لگے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے کہ اسپیکرز کی کیا کنڈیشن ہے. اس سائڈ کے اوپر جو اسپیکر تھا یہ تاریں ساری چیزیں اس کے اندر تھیں اور اس کے اوپر گتا لگا ہوا تھا. جو یہ والا اسپیکر ہے یہ والا جو یہ پڑا ہوا ہے یہ اس کے اندر پڑا ہوا تھا. یہ والی تاریں بھی اسپیکر کے پردے کے اوپر تھیں. یہ اس طرح کر کے ہم نے نکالا ہے اور یہ بھی اب ریموو ہونے لگا ہے. یہ اسپیکر کی ایکچوئل پراپر فٹنگ ہونی چاہیے. اس کے اوپر کوئی بھی چیز آپ لوز نہیں کر سکتے ہوتے. اسپیکر دھمکتا ہے تو یہ کھڑکتا ہی رہے گا مسلسل. اور اس والے اسپیکر کو بھی اب ہم دونوں کو باہر نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اسپیکرز کی کیا کنڈیشن ہے. یہ جی یہ جو اگلی فائر وال ہے اس سب کی ایئر ڈسٹنگ ہو رہی ہے, برشنگ ہو رہی ہے اور ہوا سے ہم اس کو صاف کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے مٹی نکل جائے. ہم اس کو گیلا نہیں کرنا چاہتے. بہت تھک انسولیشن ہوتی ہے. یہ گیلی ہو جائے تو یہ سوکھنے میں بہت دن لیتی ہے اور اس طرح سے ہماری چیزیں ساری صاف ہو جائیں گی. یہ گریپس اور دیکھیں صاف ہو گئے. اوپر جو مٹی ساری چپکی ہوئی تھی وہ والی مٹی صاف کر دی ہے. یہ سائڈیں بھی ابھی سیٹ ہوں گی. سیٹ بیلٹس والا سیکشن ہے. اس میں سے ہم سیٹ بیلٹس اس کی ریموو کرنے لگے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سیٹ بیلٹ ہے اس کا آپ کلر دیکھیں اور یہ بہت ہارڈ ہوئی ہے ایسے پکڑنے میں. اٹ از ناٹ سافٹ. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کوئی گتا پکڑ رہے ہیں. ناٹ لائک ہاؤ اٹ شوڈ بی. یہ والا سیکشن پہ یہ والی سیٹ بیلٹس بھی ریموو کر. یہ جی گاڑی کی انٹیریئر ڈسٹنگ از ڈن. اب ہم اس کو کور کرنے لگے ہیں ود شیٹ تاکہ اس پہ پانی نہ جائے. باقی ساری چیزیں جو واٹر ڈیمیج والی تھیں ان سب کو ہم نے کور کر لیا ہے. ایک کے شیشہ ہم ریموو کریں گے کیونکہ پانی جو ہے وہ شیشے کے لیے اچھا نہیں ہوتا بالکل. اور بس صرف یہ ایک آئٹم ریموو ہونا ہے. اب جی اس کی چھت کی کلیننگ آن ہونے لگی ہے اور یہ ہے اس کی چھت کی کنڈیشن کرنٹلی. جی چھت کے اوپر ایک کلینر کا کوٹ لگ گیا ہوا ہے اور بالکل سافٹ برشنگ چل رہی ہے. ویورز کے لیے ایڈوائزری ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. اچھا اس گاڑی کا
کیبن میں سے جو چیز پانی سے ڈیمیج ہو سکتی تھی وہ ہم نے باہر نکال لی ہوئی ہے، اور جو کوئی چیز اگر کوئی ایک دو رہ بھی گئی ہیں تو وہ ہم نے وہ کر دی ہوئی ہیں، پروٹیکٹ کر دی ہوئی ہیں پانی سے۔ اب ہم اس کو نا فری فلوئنگ واٹر سے چھت کو واش کر رہے ہیں، اور پورا کیبن اس کا ہم واش کریں گے۔ اس میں سے ہم سارا سرف باہر نکال لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو کلینر لگائیں گے، پھر سرف نکالیں گے، اور پھر اس کا جو پورا اندر کا شیل ہے یہ سارا برش کلین ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کیسا بنا۔ یہ جی کیبن از کلین، اینڈ روف از آلسو کلین۔ انٹیریئر کلیننگ از ڈن، یہ سارا فرش سب کچھ صاف ہو گیا ہوا ہے، پیچھے سے بالکل اتنی نیٹ کلین ہے جتنی نئی آتی ہے۔ اور یہ ہے جی گاڑی کی چھت، بالکل اچھی صاف ستھری ہوگی۔ جی گاڑی کا ڈائریکشنل کنٹرول کلین ہوا ہے، بلو یونٹ کلین ہوا ہے۔ یہ ہم نے نیا منگوا لیا ہے، ہم وہ کروڈیڈ پائپس والا اس میں سسٹم نہیں لگانا چاہتے، یہ پھر بعد میں تنگ کرتا۔ اور یہ سارے پارٹس اس کے کلین ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کی اے سی یونٹ کی اسمبلنگ کرنے لگے۔ ہیٹر کوائل ہم نے نئی ڈال دی ہے کیونکہ پرانی والی کوائل کے یہ ڈیمیج ہوئے تھے۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر ایسے شٹر چل رہا ہوتا ہے، جب آپ ٹھنڈی ہوا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہاں ایک شیٹ آئی ہوئی ہوتی ہے جس نے ہیٹنگ والی کوائل کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں سے ٹھنڈی ہوا اس کی گزر رہی ہوتی ہے گاڑی کی، اور جیسے جیسے آپ اس کا ہیٹر کھولتے جاتے ہیں تو یہ والی جگہ بند ہوتی جاتی ہے، یہ والی جگہ کھلتی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جب آپ فل ہیٹر کر دیتے ہیں تو آپ کی جو ایئر ہے وہ اس کوائل میں سے کراس ہو رہی ہوتی ہے، یہاں سے گرم ہوا آ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ کول سائڈ پہ کرتے ہیں تو یہ اس طرح کر کے یہاں سے کول سائڈ آ رہی ہوتی ہے، اور یہ والی جگہ بند ہو جاتی ہے شیٹ سے۔ یہ اس طرح کا میکانزم اندر بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اسی کی کوائل آفٹر کلیننگ یہ بھی اسمبل ہو رہی ہے بیچ میں۔ جی اس کا جو اے سی کا فریزر باکس ہے وہ ادھر سے باڈی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور باہر سے اس کی اے سی کی پائپس آ کے اس پہ کنیکٹ ہوتی ہیں، ہائی پریشر لو پریشر لائنس۔ اچھا یہ یہاں سے اس کے اور اندر اس فریزر باکس کے درمیان میں یہاں آپ دیکھیں ایک فوم کی ایک لیئر ہے جو کہ ختم ہوئی ہے، جس وجہ سے اگر ہم اس کو دائیں بائیں کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک سپیس ہے۔ تو ہم ایک کام تو یہ کریں گے کہ یہاں ایک نیا فوم کی اس کی پیکنگ بنائیں گے تاکہ یہ کہ باہر سے ادھر سے انجن کی ایئر اس والے سیکشن کے اندر بالکل انٹر نہ ہو۔ اور دوسرا جو یہ والا فوم ہے یہ وون آؤٹ ہے، یہ والا فوم ہم ریپلیس کریں گے، یہاں ہم ایک تھک فوم لگائیں گے تاکہ جس وقت گاڑی پیکنگ میں آئے تو یہ والی جگہ بھی سیل ہو جائے۔ اور یہ ابھی ہم اس کا فریزر باکس باہر نکالیں گے، اور اس والی جگہ کے اوپر اس کی فوم کی ایک پوری ایک پٹی لگے گی تاکہ یہ والا جو گیپ ہے یہ نہ رہے، گاڑی میں اے سی سسٹم کے اندر باہر سے بالکل ایئر نہ آئے۔ یہ دیکھیں جی یہ والی فوم پیکنگ اس کی بالکل ختم ہوئی ہے، اور اس فوم پیکنگ نے اس فریزر باکس کو سیل کیا ہوتا ہے اس والی جگہ پہ۔ تو اب ہم اس کے اوپر ایک بڑا ہی اچھا سا فوم سے اس کی بنائیں گے۔ یہ فوم شیٹ آئی ہوئی ہے، اس سے ہم یہاں کی ایسے پیکنگ بنائیں گے کہ بالکل ایسے فٹ ہوگا کہ اس کے اندر کوئی ایئر، ڈسٹ، ساؤنڈ کوئی چیز بھی اندر نہیں آئے گی۔ یہ جی اس کے اوپر فوم لگ گیا پیکنگ کے لیے کہ یہاں سے ایئر اندر نہ آئے گاڑی کے، اور اس کے لیے ہم نے اولڈ ٹرسٹڈ یہ فوم شیٹس رکھی ہوتی ہیں ڈفرینٹ موٹائی کی،
اور یہ ہم شو جوڑنے میں جو یہ سولوشن یوز ہوتا ہے، یہ والا سولوشن استعمال کرتے ہیں، بڑا ریزیلینٹ ہوتا ہے. اور یہ والا ایک لگ گیا ہے، ایک دوسرے والا فوم ہم اس کا مزید بنائیں گے جو فومز ضروری ہیں. اس کے اوپر ہم نے فوم کی انسولیشن اس پہ بھی لگ گئی ہے اور اندر بھی لگ گئی ہے، تو یہاں سے دونوں جگہوں سے گاڑی میں آگے سے ایئر کیبن میں نہیں آئے گی. ساؤنڈ اینڈ ایئر بہت، جو اس کی اپنی والی اولڈ انسولیشن تھی وہ بالکل ختم ہوئی تھی، تو یہ ہم نے ریموو کر کے اس پہ تھک انسولیشن کر دی ہے. یہ جی ٹھیک ہو گیا. یہ ڈائریکشنل کنٹرول یونٹ، جب آپ اوپر سے ڈائل چینج کرتے ہیں نا فیس کی طرف، پیروں کی طرف، ڈیفاگر کی طرف، تو بیسکلی یہ نیچے موو ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ان سارے شٹرز کو اس کے اوپر ڈفرینٹ چیزوں پہ یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں سے دیکھیں گے ہم اس کو اوپر سے گھماتے ہیں تو یہ شٹر کھلتے اور بند ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہ ہیٹر کا ہوتا ہے، جو آپ ہیٹ اور کول کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے، وہ یہاں سے آ رہی ہوتی ہے. اے سی یونٹ از ریڈی گاڑی میں اسمبل ہونے کے لیے. ابھی اس میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بلور یونٹ کو ہم چیک کرنے لگے ہیں، اگر اس کے اندر کہیں فوم انسولیشن ایڈ ہونی ہے، اور اس کے بعد یہ گاڑی میں اسمبل ہو جائے گی. بلور یونٹ ہے، اور بلور یونٹ یہ اس طرح ڈیزائن ہوا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ گاڑی کو فریش ایئر اوپن کرتے ہیں تو یہ والا شٹر اس سائڈ پہ موو کر جاتا ہے اور یہ یہاں سے فریش ایئر لے رہی ہوتی ہے گاڑی. اور جب آپ ریسائکلنگ پہ لگاتے ہیں ایئر کو تو یہ والا شٹر اس سائڈ پہ بند ہو جاتا ہے اور یہ یہاں سے ایئر اندر سے لینا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس فین کے اوپر اس کا فلٹر پڑا ہوا ہوتا ہے اور یہاں سے ایئر فلٹر ہو کے آگے جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو اس کے اس والے شٹر کے فوم ہیں، یہ بالکل ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں، یہ اولڈ فومز ہیں. اور یہ ابھی ہم اس کا یہ والا شٹر ریموو کریں گے اور یہ والے فومز بھی اس کے نئے اس کے اندر پیسٹ کریں گے تاکہ یہ کہ اس کی سیلنگ بالکل پرفیکٹ ہو. یہ جی فریش اور ریسائکل ایئر شٹر کا ہم نے یہ والا ریموو کیا. اب اس کے اوپر نئی فوم کی ہم پیکنگ کریں گے. یہ نیو فوم کی ہم نے شیٹ اس کی منگوائی ہے، ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی پتلی شیٹ چاہیے تھی. یہ جی جتنے بھی اس کے ایئر والے سیکشنز تھے اس کے اندر نیو فومز لگ گئے ہیں. اس کا نیو فوم لگ گیا، اس کا نیو فوم لگ گیا ہے، اور یہ اوپر فریش اور اس کے بھی نیو فوم اس پہ پیسٹ ہو گئے ہیں. اور یہ اب یونٹس گاڑی کے اندر فٹ ہونے لگے. گاڑی کے ڈیش بورڈ کے پیچھے ہول جہاں سے گاڑی فریش ایئر لیتی ہے، اس کے آگے اب ہم یہ والا پیس اس کا فٹ کریں گے ود نیو فومز، اور باقی پورشن اس کا آگے اسمبل ہوتا جائے گا. یہ فریش ایئر انٹیک والا سیکشن فٹ ہو گیا. ہیٹر کی اور ایئر کنڈیشننگ کی ہائی پریشر لو پریشر پائپس ریسٹور ہو گئی ہیں، اور اس کا ایئر کنڈیشننگ اور بلو یونٹ جو ہے یہ فٹ ہو گیا ہے. یہ سارے برانڈ نیو فومز کے ساتھ، سیلنگ فومز کے ساتھ. ڈیش بورڈ اے سی سسٹم اسمبل ہو رہا ہے، کافی کچھ ہو گیا ہے. اور اب ہم کل اس میں اے سی کی گیس چارج کریں گے، اس کی اے سی کی ساری ٹیسٹنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم ریمیننگ اپر ڈیش بورڈ کے پورشنز اس میں انسٹال کریں گے. یہ جی اے سی گیس اب ہم چارج کرنے لگے ہیں، اور یہ بھی ہم نے اس کو پریشرائز کر کے اس کی لیکنگ چیک کر کے ابھی ہم نے اس کو ویکیوم پہ لگایا ہوا ہے. اور یہ ببلنگ نکل رہی ہے، یہ اندر کا ویکیوم ہے جو سسٹم کا ہم ابھی ریموو کر رہے ہیں. جب یہ ببلنگ بالکل بند ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم اس کو اس میں گیس چارج کریں گے آف ایگزیکٹ کوانٹٹی 440 گرامز. اے سی کی گیس از چارجڈ، اور اے سی اس وقت بہترین کولنگ کر رہا ہے. بالکل فریزنگ ایئر ہے.
परफेक्ट। हम इसके ये सेंटर वाले एसी के बटन्स होते हैं इनको रिस्टोर करने लगे हैं। और पीछे यहाँ देखें कि यहाँ इसमें यहाँ बल्ब होना चाहिए, ये जो सेंटर पॉइंट है। जैसे ये देख रहे हैं आप, अंदर एक बल्ब लगा हुआ और ये वाला बल्ब सड़ा है और किसी ने इसको वो कर दिया है, टांके लगा के एक और बल्ब इसमें जोड़ दिए। इस बल्ब का कलर भी डिफरेंट है। ये देखें जी हालात। दूसरा जो ये वाली एक नॉब है, ये इसको हम यहाँ से इधर करते हैं तो ये फंसती है, फिर आगे चलती है, फिर ये फंसती है, फिर आगे चलती है। ये नॉब भी किसी ने खोल के इसके अंदर गड़बड़ की हुई है। इसको भी चेक करते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। इस बटन को हमने सारा डिसअसेंबल किया है और ये किसी ने पहले खोला और उसने इसको सही से फिट नहीं किया, इस वजह से फंस रहा था। अब हम इसको क्लीन करने लगे हैं और उसके बाद फिर इसको रीअसेंबल करेंगे जैसे प्रॉपर इसको होना चाहिए। ये जी रिस्टोर हो गया है, ये सारा डिसअसेंबल हुआ है। ये पहले किसी ने खोला था। इसके अंदर एक मार्किंग होती है, उसके हिसाब से इसको बिठाना पड़ता है। ये जो पहले ये मूव करने में फंसता था यहाँ से, अब आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ मूव कर रहा है। और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट फंक्शन भी इसका एक्टिव है कि अगर आप इस बटन को ऑन करते हैं, इसको एंड में लेकर आएंगे तो ये बटन ऑफ कर देगा। ये देखो ये ठीक हो गया है। अब ये पूरा खुल के हमने सारा क्लीन अंदर से भी वॉश कर दिया है और ये बिल्कुल अभी बड़ी अच्छी इसमें लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हो गई है। अब ताकि ये कि ये बाकी भी सारे बराबर रहें तो इसको भी अब हम खोलेंगे पूरा। ये डिसअसेंबल होके ठीक होगा। अभी आप देखें कि इसके क्या हालात हैं। और जो ये है इसका फ़ैन वाला, ये भी डिसअसेंबल होके प्रॉपर रिस्टोर होगा। और पीछे से हम कोशिश करेंगे कि ये वाली जगह पे जो इसमें सोल्डिंग करके इन्होंने बनाया हुआ है, ये सोल्डिंग निकालें और इसको साफ़ कर दें कि इसमें इसका जेन्युइन बल्ब लगे। और ताकि ये कि जिस वक्त ये तीनों तैयार हो जाएं तो इनकी लाइट बिल्कुल एक जैसी हो। ये जी गाड़ी का गियर यूनिट इज़ रेडी। ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर अभी हम वर्किंग करेंगे। ये गियर यूनिट क्लीन हो गया है और अंदर से कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके, उसकी ग्रीसिंग भी हो गई। ये जी डैशबोर्ड का काफ़ी फिटिंग हो गई है। गियर लीवर वाला भी सिस्टम अभी फिट हो गया है। डोर्स जो हैं इनको अब तैयार कर रहे हैं और बाकी चीज़ें अंदर के इंटीरियर की सब तैयार हो रही हैं। ये जी इसका विंडो कंट्रोलर है मेन ड्राइविंग डोर का। और इसमें जो ये पैसेंजर डोर वाला इसका सेक्शन है, ये बर्नट हुआ है। फ्रंट पैसेंजर डोर वाला ये डैमेज हुआ है। ये ड्राइविंग डोर का ये ठीक है। और नॉट जस्ट दिस, ये खाली यहाँ इसकी बर्न का निशान नहीं आया हुआ। ये देखें, ये इसके अंदर भी बर्न का निशान आया हुआ। तो ये वाला जो सेक्शन है ये अब हम मार्केट से सोर्स करेंगे। दूसरा ये भी हमने शीशे सारे रिमूव किए हैं क्योंकि ये वाले पट्टियाँ इसकी पेंट होनी है, ये डैमेज्ड हैं दोनों साइडों की। दूसरा शीशे भी इसके क्लीन होंगे, उसके ऊपर वाटर मार्क्स हैं, वाटर मार्क्स रिमूव होंगे। ये वाले जो शीशे के चैनल्स हैं ये भी क्लीन होके दोबारा से असेंबल होंगे शीशे। ये इस वक्त इसकी क्लीनिंग हो रही है। ये रेडी हो गए हैं फॉर पेंट। ये साइड भी रेडी हो गई है। भी हमने इसके शीशे रिमूव किए हुए थे और क्योंकि ये वाले जो रिम्स हैं ये पेंट होने थे। अच्छा, ये रिम्स तो पेंट हो गए हैं और शीशे भी इसके रिमूव हुए हुए हैं। अब ये चीज़ दिस फर्स्ट, ये अब इसमें देखें, ये इसके शीशे चढ़ाने उतारने का मैकेनिज़्म है और ये काफ़ी
ڈاؤن کنڈیشن میں ہے ڈور کے اندر. تو یہ جو اس کا یہ والا میکنزم ہے یہ اب ریسٹور ہوگا اور اس کے ڈورز کے اندر کے یہ ساری جو مشینز ہیں جو شیشے چڑھاتی اتارتی ہیں یہ اتریں گی اور یہ والا معاملہ اب اس کا سالو کریں گے. یہ جی اب ہم گاڑی کے جو شیشے ہیں یہ ریسٹور کر رہے ہیں. ان کے اوپر ہارڈ واٹر مارکس ہیں اور یہ پہلے کلین ہوں گے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے ہارڈ واٹر مارکس ریموور ہوگا اور پھر یہ آپ کو تیار کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت شیشہ تیار ہو جائے گا. اس پہ کچھ اسکریچز ہیں بٹ اٹ ول اسٹل ٹرن آؤٹ گڈ. یہ جی اس شیشے پہ اس سائڈ پہ واٹر مارکس ریموو ہو گئے ہوئے ہیں. یہ بالکل کلیئر ہے شیشہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے نشان شروع ہوتے ہیں, یہ نشان چل رہے ہیں, یہ نشان یہاں تک آتے ہیں, یہ والا ایک بارڈر بن رہا ہے, یہاں سے واٹر مارکس کلیئر ہو گئے ہوئے ہیں. یہ بیچ میں جو ایک سفید سا ہیزی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہیزی ہم ریموو کر رہے ہیں بیسکلی شیشوں کے اوپر سے. اور یہ ہیزی کا آپ کو اینڈ والا اگر حصہ دکھائیں تو یہاں دیکھیں کہ یہاں ہیزی نہیں ہے, یہ اسکریچ ہوا ہے کیونکہ یہ شیشہ اوپر نیچے موو ہو رہا ہے تو یہاں سے اس میں ربر نے پکڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ والی جو جگہ ہے یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ واٹر مارکس ریموو ہو گئے اور یہ جو ہیزی چل رہا ہے یہ ہیزی ہم ریموو کر رہے ہیں. دیز آر دی ہارڈ واٹر مارکس کہ جو اس شیشے پہ اوور کورس آف اٹس لائف ایکومولیٹ ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ ہیزی یہاں سے چلنا شروع ہوگا, آگے آتے جائیں گے اور اس پوائنٹ سے آگے آپ آتے ہیں تو یہ یہاں دیکھیں کہ یہاں ہیزی ختم ہو جاتا ہے. یہاں بہت ہلکی ہیز ابھی بھی ہے بٹ یہ بھی کلین ہوگا اسٹل. تو یہ ہم کر رہے ہیں جی, دس از دی کلیننگ دیٹ وی آر ڈوئنگ. اچھا یہ پیسنجر سائڈ کا شیشہ ہے, اس کے اندر اسکریچز ہیں اور سم ہاؤ کچھ ہمیں میٹیریلز آج کل مل نہیں رہے تو ہمارا جو گلاس پالشنگ سسٹم ہے وہ اس وقت ڈاؤن ہوا ہے اور اس کے لیے ہم کوئی جرمن پالش ایک یوز کرتے ہیں بٹ یہ کہ دیٹ جرمن پالش از ناٹ اویلیبل دیز ڈیز. ان کی مین کمپنی کو بھی میں نے لکھا ہے لیٹ سی کہ کب وہ ہمیں پہنچ سکتی ہے. تو اس کو ابھی فی الوقت ہم باقی پروسیس کریں گے, وی کانٹ پالش اٹ. اور اس کے اوپر کچھ اسکریچز وغیرہ ہیں تو اس کے اوپر ویل سی ٹو اٹ لیٹر کہ اس کا ہم نے کرنا کیا ہے گلاس کا. یہ ایک شیشہ ہے جو تیار ہوا ہے, یہ ڈرائیونگ سائڈ کا شیشہ ہے اور یہ سب سے زیادہ یوزڈ شیشہ یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کے اوپر کوئی ہیزینس نہیں ہے, ایبسلیوٹلی پرفیکٹ شائننگ. یہ دیکھیں دس از اے کلین گلاس, ناٹ یٹ پالشڈ بٹ اے پراپر کلین گلاس. یہ جی اس کے چینلز جو ہیں یہ کلین ہو گئے ہیں. ابھی اس کے اوپر ہم سلیکون کوٹنگ کرنے لگے ہیں تاکہ اس پہ ایک چینل کی اس کی لائف بڑھے ربر کی, اور دوسرا اس کے اندر جو شیشہ ہے وہ بالکل سافٹلی موو کریں. پچھلا اسکرین کلیئر ہو رہی ہے, اس کے اوپر سے ہم ہارڈ واٹر مارکس ریموو کر رہے ہیں. یہ اس والے ایریے سے ہارڈ واٹر مارکس ریموو ہوئے ہوئے ہیں اور اس ایریے سے نہیں ہوئے ہوئے. تو یہ دیکھیں یہ والے ریموو ہوئے ہیں. مین ونڈو پینل سے اس کے باقی شیشے آپریٹ نہیں ہوتے تھے. یہ لیفٹ سائڈ والا شیشہ اس کا ویسے ہی آپریٹ نہیں ہو رہا تھا, حالانکہ اس کی موٹر ٹھیک تھی بٹ اس کی وائرنگ کا ایشو تھا. اور ایک تو یہ والا سارا وائرنگ کا اس کا جو وائرنگ ہے یہ اسٹینڈرڈ بائی اسٹینڈرڈ کر رہے ہیں. اس میں صرف ہم ایک ایکسٹرا وائر یہ ڈال رہے ہیں اور یہ اس کے ریٹریکٹیبل میرر کی ہے, کیونکہ اس گاڑی میں بعد میں ریٹریکٹیبل میرر فٹ ہوا ہے اور ریٹریکٹیبل میرر میں جب تک کرنٹ نہ آئے وہ ٹھیک نہیں کام کرتا. تو اس کے لیے ہمیں یہ ڈالنی پڑے گی, یا تو پھر یہ کہ اس کے ریٹریکٹیبل واپس کر کے اس کے اسٹینڈرڈ میرر کریں, جو کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ریٹریکٹیبل ہی ٹھیک ہو جائے. تو اس کی یہ وائرنگ لے ہو رہی ہے اس وقت, اور باقی جو اس کا پینل کا جو پرابلم تھا وہ والا پرابلم ابھی سالو ہو رہا ہے. یہ اس کا میرر ایسے ڈھیلا تھا, اس کو ٹھیک کرنے لگے. اس کے اندر نیچے کے کچھ سکروز مسنگ ہیں, کچھ لوز ہیں. یہ والی لائٹ جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے, یہ والی لائٹ ریپلیس کریں گے. باڈی فنیشنگ اس کی چل رہی ہے
اب یہ ایک لیئر لیکر کے اوپر سے ہم اس کی گرائنڈ کریں گے، پھر اس کو پری فنش کریں گے. انٹیریئر کے کام اس کے میجر یہ جو ہم نے ڈاٹس لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ ڈیفیکٹس ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہ بھی اس میں کریکٹ ہوں گے. پینٹ آپ جتنا بھی اچھا کر لیں، پینٹ کریکشن ایک بہت بڑا اس کا پارٹ ہے. یہ جی گاڑی کا انٹیریئر کرنٹلی یہ نمدہ ہم نے رکھا ہوا ہے. یہاں ہم لگائیں گے جہاں سے وہ روٹن ربر ہم نے اسمیلی ریموو کیا تھا. باقی یہ سارے ڈیش بورڈ وغیرہ پرفیکٹ ہے. اسٹیریو اس کا لگا کے ہم نے اسپیکرز چیک کر لیے تھے اور اسپیکرز بالکل فنکشننگ ہے. ٹرنک بورڈ جو اس کی کرنٹ کنڈیشن ہے، یہ یہاں سے ہم نے اس کا راٹنگ ربر ریموو کیا تھا. اب اس کی جگہ پہ نمدہ کی کٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی فٹنگ ہونے لگی ہے. پیسٹنگ از ڈن. ریپلیسمنٹ میں یہ بہت اچھا سا پیسٹ ہو گیا. دوسرا جو ہینڈ بریک کا جو یہ سپلٹر ہوتا ہے، یہ ویسے باڈی کے ساتھ نیچے ٹچ بھی ہوتا ہے، تو یہ اس میں نوائز بھی نہیں آئے گی بالکل. اب یہ جی ٹاکسک ربر ریمووڈ اور ریپلیسڈ ود دی نمدہ. دوسری سائڈ سے اسپیکرز اس کے کلین کرنے لگے ہیں. یہ اسپیکرز پیچھے سے نکلے تھے، اس کے اسپیکرز کلین ہو گئے ہیں. اوپر سے بھی کلین ہوئے ہیں، نیچے سے بھی کلین ہوئے ہیں. اس کی ڈسٹنگ ہوئی ہے کافی ساری. سیٹ بیلٹ اب اس کی کلین ہونے لگی ہے. ڈرائیونگ سائڈ کی سیٹ بیلٹ ہے اور اس کا کلر دیکھ لیں. یہ سب سے زیادہ یوز یہ والی سیٹ بیلٹ ہوئی ہوتی ہے. یہ یہاں سے اس میں یہ بھی ہے اور یہ ہارڈ ہے. اس کو پروسیس کرنے لگی. ادھر سے یہ صاف ہو گئی ہے کافی، اور یہ پہلے تھی. دس از آفٹر. یہ ساری اس طرح بن جائے گی. Dashboard top is ready for assembling. Dot clean. Dashboard کا اپر ٹاپ اس میں فٹ کرنے لگے. کارپیٹ اس کا انسٹال ہو گیا. یہ بریک پیڈل کا یہ ربر ریپلیس ہوگا یہ بعد میں. اور یہ ہے جی گاڑی کی کنڈیشن. جیسے یہ گاڑی کی اولڈ بیٹری جا رہی ہے، اس کی جگہ نیو بیٹری آنے لگی ہے. یہ جی نیو بیٹری آ گئی ہے ایک سائڈ کی، اور یہ اب گاڑی میں فٹ کرنے لگے. جی گیئر نوب گاڑی کی جا رہی ہے فار ریپیئر. اس کا جو اوریجنل لیدر تھا وہ اس طرح تھا، تو لیٹ سی کیا بن کے آتی ہے. یہ گاڑی کے ڈورز کے اندر کے ہینڈلز ہم نے نکالے ہیں. یہ ڈسکلر ہوئے ہیں یلو، اور ان کو اب ہم ان کے ساتھ ایک
ڈفرینٹ سا سیٹ اپ کریں گے جو بہت اچھا لگے گا گاڑی میں. یہ ایک اے سی والی گرل ٹوٹی ہوئی تھی, یہ اس کے گاڑی کے اندر سے ہی یہ بھی مل گیا, ابھی یہ ریپیئر کے لیے بھیج رہے ہیں. سینٹر گرل کے بھی یہ ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ بھی ابھی فی الوقت ہم اس کا یہ مل گیا ہمیں گاڑی کے سامان میں, یہی ریپیئر کر کے ابھی ہم اس کو فٹ کریں گے فی الوقت. یہ جی جس وقت گاڑی آئی تھی تو اس کے سپیکرز جو تھے وہ پیچھے بالکل لوز پڑے ہوئے تھے, اور اس کے گریپس اور چیزیں بھی اسپیکر کے اوپر, اس کے اسپیکر کے پردے کے اوپر رکھی ہوئی تھیں. تو ابھی اس کے اندر ہم نے مارکنگ کر کے ایگزیکٹ ہولز نکالے ہیں. یہ پہلے سے ٹھوکا ٹھکائی کر کے اس کو نیچے سے بھی ڈیمیج کیا ہوتا ہے, اس بھی جگہ کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. اور یہ 4 اس کے ایگزیکٹ ہولز نکلے ہیں تاکہ اسپیکر جو ہے وہ فل اس پہ ٹائٹ بیٹھے. اور ابھی اس کے اوپر ہم فوم کوٹ کریں گے اور پھر اس کے اسپیکر انسٹال ہوں گے تاکہ اس کے اندر کوئی وائبریشن, کوئی بیڈ نوائسز نہ ہو. ابھی جی ہم اس کا میٹر ریسٹور کرنے لگے ہیں. یہ اس میٹر کی کرنٹ کنڈیشن ہے, ایک تو اس کا شیشہ بہت سکریچڈ ہے اور یہ اندر سے بھی بہت زیادہ ڈسٹی. یہ جی میٹر کی حالت اس کی اندر سے. ابھی اس کی ایئر ڈسٹنگ اور کلیننگ کریں گے. جی اسپیکر اس کے فٹ ہو گئے ہیں. اس کے اندر ہم نے فوم کی اس کی کشننگ بھی نیچے بنائی تھی تاکہ یہ بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی وائبریشن کوئی چیز نہ ہو. بیک سیٹ کے پیچھے والی جو جگہ ہے اس کو ہم نے ڈکٹ ٹیپ سے سیل کر دیا, اور یہ اس لیے کہ ٹرنک سے آوازیں اور ساؤنڈ بیریئر بن جائے, ایئر بیریئر بن جائے, اور اس کے لیے اس سے گاڑی میں کافی کوائٹ افیکٹ آتا ہے. میٹر ریسٹور ہو گیا, گاڑی میں فٹ ہو گیا. اندر کے یہ پالش ہو رہے ہیں, یہ پالش ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہوا پالش. یہ بھی سارے اس کے ڈورز کے اور انٹیریئر کے آئٹم اس کو فنش کریں گے. یہ جی سسپینشن از ڈیٹیلڈ, ایوری تھنگ از کمپلیٹ. ریئر سسپینشن از ڈیٹیلڈ. جی باڈی فنیشنگ چل رہی ہے اس کی. لیزر سے اس کے مونوگرامس فٹ ہو رہے ہیں. ابھی نیچے والی لائن ابھی لگنے لگی ہے. یہ ڈور مولڈنگز بھی ہم لیزر سے انسٹال کر رہے ہیں کہ بالکل اسٹریٹ ہوں اور لیول پہ ہوں اپنے. اور یہ ہم نے لیزر سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. ویلکم ٹو کنڈیشن ٹیک. آئی ایم عدنان حفیظ, اور یہ ہماری کنڈیشن ٹیک کی ٹیمپریری فیسلٹی سے ایک اور پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے.
दिस इज़ अ 2010 मॉडल टोयोटा करोला एल्टिस SR और इसके अंदर लेदर सीट्स आती हैं ओरिजिनल और सनरूफ होती है. दिस इज़ 1.8 ऑटोमेटिक. तो ये वाली गाड़ी हमारे पास एक प्रॉपर कंप्लीट प्रोजेक्ट था ये फॉर रेस्टोरेशन. और इसमें हमारे पास टोटल हमारी लिबर्टी थी कि जिस चीज़ को भी हम इसमें इम्प्रूव कर सकते वो हम कर सकते थे फ्रॉम द क्लाइंट साइड. और ये हमारे बहुत ही एक अच्छे क्लाइंट हैं जिनकी ये गाड़ी थी. उन्होंने ये गाड़ी ली भी हमारी रिकमेंडेशन पे थी और वो ये उनका शुरू से प्लान था कि वो इस गाड़ी को लेंगे और उसके बाद इसको फुल रिस्टोर करेंगे. तो ये वाली गाड़ी हमारे पास आई हुई थी फॉर फुल रिकंडीशनिंग. तो इनिशियली हमने इसको मैकेनिकली चेक करना शुरू किया और इसके सस्पेंशन जो फ्रंट सस्पेंशन है ये सबसे पहले 1 साल पहले हमारे पास से इसका रिकंडीशन हो गया था क्लाइंट के लिए. और क्लाइंट जो थे उसके बाद एक्चुअली उनका फर्दर मूड बना के इसको फुल रिकंडीशन कराएं. तो इस दफ़ा फ्रंट सस्पेंशन इसका रीचेक हुआ और रेयर सस्पेंशन फुल रिस्टोर हुआ. इसके अंदर इसके जो ट्यूब है उसके नए बुशिंग्स डले, पिछले शॉक्स रिप्लेस हुए, ब्रेक कैलिपर किट्स इसकी पीछे की डली. और दूसरा इसका जो इंजन है उसकी बड़ी ही थॉरो मेंटेनेंस हुई सबसे पहले. और इसके इंजन के अंदर ऑयल थे बहुत सारे ड्रिपिंग जो इंजन से नीचे जा रहे थे. गाड़ी का पूरा फ्लोर नीचे से ऑयल कोटेड था क्योंकि इंजन की एक मेन सील फॉल्टी थी. तो इसके इंजन को हमने सबसे पहले फुल डिग्रीज किया. तो इसके जो डिफेक्ट्स थे इंजन के जिसकी वजह से इसमें ऑयल सिपिंग कर रहा था सबसे पहले वो रिमूव हुए. सारी ऑयल की इसकी क्लीनिंग हुई. इंजन की बहुत ही थॉरो डिटेलिंग हुई ऊपर से भी और ये नीचे से भी सारा क्लीन हुआ इंजन बैक साइड से भी. और इसको क्लाइंट हमें कह रहे थे कि इसका इंजन आप इसको ओवरहॉल कर दें क्योंकि गाड़ी के इंजन में जो ऐसे न्यू वाली फील नहीं है. तो बट ये कि इंजन के हमने वाइटल्स इसके लिए तो इसके वाइटल्स बिल्कुल ठीक निकले. इसके कंप्रेशन बहुत अच्छे थे इंजन के और इसकी जो वॉल्व क्लियरेंसेस थी वो भी ठीक थी. तो इसके इंजन की ओवरहॉलिंग तो नहीं बनती थी. तो इसके इंजन की अराउंड इंजन हमने सारी मेंटेनेंसेस की और इसका फ्यूल प्रेशर सिस्टम सारा चेक हुआ. उसमें बहुत सारे फॉल्ट थे फ्यूल सिस्टम में. इसके इंजेक्टर्स क्लीन हुए. फ्यूल सिस्टम में इसका फ्यूल पंप रिप्लेस हुआ. पीछे से इसका फ़िल्टर इसका रिप्लेस हुआ. इनटेक का सिस्टम इसका रिस्टोर हुआ और इनटेक में भी इसमें इश्यूज़ थे. एग्जॉस्ट में बैक प्रेशर टेस्टिंग हुई, ऑक्सीजन सेंसर टेस्टिंग हुई सारी. और इसके इंजन के जो भी फॉल्टी आइटम थे वो रिप्लेस हो गए. इसकी कॉइल्स रिप्लेस हो गई हैं, गियर ऑयल रिप्लेस हो गया है, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ऑयल. और इसमें कुछ चीज़ें आगे इंजन की ख़राब और मिसिंग जितने भी आइटम थे एवरीथिंग वाज डन. तो ये तो है जी इस गाड़ी की मैकेनिकल की अपडेट. बाकी एक्सटीरियर वाइज ये गाड़ी सारी पेंट हुई है अदर देन रूफ़ के ऊपर थोड़े से डिंग्स एंड डेंट्स हैं बट ये हमने जेन्युइन छोड़ दी है गाड़ी की. बाकी ये फुल कार पेंट हुई है जैसे हमारे पास गाड़ियाँ पेंट होती हैं. इसको बहुत हमने डिटेल में बहुत हाई क्वालिटी इसका पेंट वर्क हुआ है. बहुत ही डिटेल में इस गाड़ी के एक्सटीरियर का काम हुआ है. जो चीज़ें इसकी फॉल्टी थी, कोई भी चीज़ फॉल्टी थी, इट वॉज रिप्लेस्ड ईदर रीस्टोर्ड और रिप्लेस्ड. और बहुत ही फाइन इसकी क्लीनिंग हुई है, डिटेलिंग हुई है. और जो शीशे थे इनके ऊपर वाटर मार्क्स थे, हार्ड वाटर मार्क्स, वो रिमूव हुए हैं सारे. और उसके अलावा ये वाली गाड़ी इस वक्त आज रेडी है फॉर डिलीवरी और ये एक 100% कंडीशन में है इस वक्त ये गाड़ी. ड्राइव में भी, फील में भी और लुक्स में भी. मतलब इस गाड़ी की ड्राइव और जो इंटीरियर फील है दैट इज़ rather better than how it looks from outside. तो
یہ ہے جی یہ گاڑی کا ایکسٹیریئر. آپ کو باقی دکھاتے جاتے ہیں. یہ جی گاڑی کا انٹیریئر ہے اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پروسیس کیا ہے اور اس میں ہم نے بالکل اس گاڑی کو ایسے اندر سے کلین کر دیا ہے جیسے یہ 0 میٹر آئی تھی تو انٹیریئرس کا سارا ریموو کیا, اس کا ڈیش بورڈ ریموو کیا, اس کا اے سی سسٹم, ساری چیزیں ریموو ہوئیں. اور اس کے علاوہ اس کی چھت جو ہے یہ بہت فائن طریقے سے کلین کی, اس کو جتنا بیسٹ کر سکتے تھے. یہ والے یونٹس ریسٹور ہوئے ہیں, اس کے یہ ڈیش بورڈ پیڈ سارا ریموو ہوا, اے سی کا فریزر باکس, ڈائریکشنل کنٹرول, وہ ساری چیزیں ریموو ہوئیں. کارپیٹ ریموو ہوا, واش ہوا. کارپیٹ کے اندر اس جگہ پہ نیچے ایک بلیک ربر کوٹنگ ہوتی ہے جو ان تمام ماڈلز میں ہے اور وہ راٹ کرتی ہے اور اسمیل کرتی ہے بہت برے طریقے سے, وہ والی کوٹنگ ریموو ہوئی. اس کے اوپر نمدا, جیسے نئے ماڈلز میں ٹویوٹا نے اب نمدا لگا دیا ہے تو وہ نیا نمدا پیسٹ ہوا. یہ والے فارمیکاز اس کے پالش ہوئے. یہ گیئر ناب کا لیدر خراب تھا, یہ ری اسٹچ ہوئی. یہ والے نابس دوبارہ سے ریسٹور ہوئے, کھل کے ریبلڈ ہوئے ہیں. میٹر اس کا ریسٹور ہوا ہے. یہ گاڑی کھڑی سٹارٹ رہی ہے, اس وجہ سے اس کی ایوریج غلط آ رہی ہے اس وقت, تو میٹر اس کا ریسٹور ہوا. اور یہ جو سلورس ہیں, یہ ایک تو یہ سلورس ہم نے فریش پینٹ کیے ہیں اور اسی شیڈ میں ہم نے ان لیورز کو بھی, ڈور اوپنرز کو بھی اندر سے سلور میں پینٹ کیا ہے. اور یہ ڈرائیور سائڈ سیٹ بیلٹس اس کی بالکل ایبسولوٹلی کلین ہے, بالکل ایز کلین ایز برینڈ نیو. اور یہ ہے جی گاڑی کے انٹیریئر کی کنڈیشن. گاڑی کی بیک سائڈ اس کے ڈور کیچرز ٹھیک ہوئے کیونکہ ڈورز ایسے کھولتے تھے تو یہ اندر بند ہو جاتے تھے. یہ چاروں ڈورز کے کیچرز اس کے ریسٹور ہوئے. یہ بھی بڑی ایک باریک سی ڈیٹیل تھی بٹ ہمیں تھا کہ یہ بھی بالکل ایسے ہو. اب آپ اس ریئر ڈور کو ہم کھولتے ہیں تو یہ بھی یہاں ہولڈ کرتا ہے اور لیفٹ والے کو رائٹ والے کو کھولتے ہیں تو یہ بھی ہولڈ کرتا ہے یہاں. جو یہ اس کے پیچھے مونوریمس ہیں, یہ لیزر سے ہم نے لیول لے کے ان مونوگرامس کو اوپر والی رو کو بھی نیچے والی رو کو بھی لگایا. یہ سیٹوں کے اوپر لیدر ریسٹچڈ ہوا ہے نیا. اس کا یہ اینڈرائڈ اسٹیریو نیا ایڈ کیا ہے گاڑی میں. اس میں بہت ساری فالتو تاریں تھیں, وہ تاریں ریموو کر دیں. اسپیکرز اس کے فرنٹ پہ جینون جاپنیز پیئر اس کا ریسٹور کر دیا. پیچھے والا جو اسپیکرز تھے ان کی فٹنگ بہت خراب تھی, وہ بالکل پراپر فٹ ہو گئے ہیں. اور گاڑی از پلیزنٹ اسمیلنگ, فریش اور فلی ڈن کار. اس پہ ایسی گاڑی پروسیس کرنے میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے
اور یہ ہم جو ہمارے نون کلائنٹس ہیں ہم موسٹلی ان کی ہی گاڑیاں اس طرح کی ریسٹور کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کلائنٹ کی کمفرٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ایسا کام ہو. اگر کلائنٹ کمفرٹ ہماری نہ ہو تو ہمارے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ اس ایسے کام میں جو ٹائم ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت کھاتی ہیں، اور اگر تو جینونلی کلائنٹ چاہتا ہو کہ گاڑی بالکل پرفیکٹ ہے ہو تو پھر ان دیٹ کیس ہم پھر ایسے پروجیکٹس کرتے ہیں. تو دس کار از ناؤ ریسٹورڈ ایز گڈ ایز اٹس لائک اے نیو کار. اور ڈرائیو میں بھی، انجن پرفارمنس میں بھی، ایوریج اس کی میں سٹی میں دیکھ رہا تھا تو 9 کی ایوریج آ رہی تھی، اور بڑی ہم جیم پیک ٹریفک میں ہم چل رہے تھے. دس از 1.8، تو ایوریج بھی اس کی ریسٹور ہو گئی ہے. ابھی اس کے کچھ چیزیں فردر لائن اپ میں ہیں، جیسے آکسیجن سینسر ہو گیا، وہ اس کا ریپلیس ہونا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی فردر ہم لسٹ اپنے پاس مینٹین رکھیں گے. اور یہ گاڑی اب ہماری ہی مینٹینڈ ہے، اور یہ ملتان سٹی کی گاڑی ہے، تو یہ اب اسی طرح اسی کنڈیشن کو ہی یہ مینٹین کرے گی. تو یہ ہے جی. اور کام بہت سارے ہوئے ہیں، آپ کو میں بتا اس وقت جو چیدہ ہی ہیں وہی آپ کو میں بتا سکتا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں. اوکے جی، تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.